بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے، غار ثور کو غار ثور کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، غار ثور میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ثور بن عبد منات۔ یہ آ کر ٹھہرا تھا، اس وجہ سے اس کو غار ثور کہتے ہیں۔ یہ مکہ شریف سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تو آپ علیہ السلام اپنے یار غار و مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ کر یہاں پر ٹھہرے تھے 3 دن اور 3 راتیں، یعنی جمعہ ہفتہ اور اتوار، پیر والے روز آپ روانہ ہو گئے تھے۔ تو بہت ہی افضل غار ہے، غار ہرا کے بعد افضل غار غار ثور ہے، اور غار ہرا کو جبل نور کہا جاتا ہے، اور باقی بہت ہی فضیلت والی غار ہے۔ اور یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یار غار و مزار افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ٹھہرے تھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام اس غار کو چڑھتے وقت نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر بھی سوار ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں کئی واقعات بھی پیش آئے اس غار میں۔ تو اب اللہ کا شکر ہے، میں نے بھی عمرہ کیا ہے، تو غار ہرا میں بھی گیا ہوں، غار ثور میں بھی گیا ہوں، وہاں پر زیارتیں بھی کی ہیں، تو اوپر پہاڑ پر بھی گئے ہیں، ٹھیک، غار ہرا میں بھی، غار ثور میں بھی۔ اب میں نے دیکھا کہیں جو بزرگ خواتین ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، وہ بیچارے اوپر چڑھ نہیں سکتے، وہ شوق میں تو چلے جاتے ہیں، پھر وہ درمیان راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے واپس تشریف لے آتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ لوگ نہیں جا سکتے اوپر تو یہاں نیچے سے زیارت کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ غار ہرا، غار ثور بہت بلند جگہ پر ہے نا، بندہ تھک جاتا ہے۔ تو ہاں، جو جوان حضرات ہیں اپنے اندر ہمت پاتے ہیں، بالکل چاہیں، مرد بھی خواتین بھی زیارت کریں، لیکن جو بوڑھے ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے بھائی اپنی صحت کا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ہمت پاتے ہیں تو بالکل جائیں، اگر نہیں ہمت تو کوئی جانا فرض واجب ہے، نیچے سے ہی آپ زیارت کر لیں۔